بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مولانا کی انتہائی ایمان افروز اور پرمسر تقریر کے بعد تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات بھی شبنم میں بڑے بڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ محبت صحابہ کی گرمی جو ہے اس شبنم کی سردی کو مات کر دے گی انشاءاللہ۔ اور مجھے کچھ بھی نہیں کہنا ہے، بہت ہی جامع بات ہے قرآن حدیث کی روشنی میں عشق صحابہ، محبت صحابہ، شان صحابہ کے سلسلے میں باتیں آ گئی ہیں۔ آپ حضرات ان مضامین کو لکھ لیں، غور کریں اور اسی کو بیان کریں اور اس کے مطابق پوری زندگی گزاریں۔ دارالعلوم دیوبند کا تو امتیاز ہے صحابہ۔ اگر دارالعلوم دیوبند سے صحابہ کو نکال دیا جائے تو دارالعلوم کچھ نہیں رہے گا۔ دارالعلوم کی پوری شان اور پوری عظمت اور جتنا بھی دارالعلوم کی خدمات ہے، جتنی بھی دارالعلوم کی مقبولیت ہے، صحابہ کرام کی محبت کا صدقہ ہے۔ انہی کی جو ہے انہی کے کام کو آگے بڑھانے والا ہے، انہی کے مشن کو دنیا میں پھیلانے والا ہے۔ اور 150 سال سے مسلسل دارالعلوم دیوبند صحابہ کی عظمت کے جھنڈے کو بلند کرنا اور انشاءاللہ قیامت تک بلند کرتا ہے۔ اور جو صحابہ کی عظمت کے جھنڈے کو بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دارین میں سر بلند کرے گا۔ جنت میں عظمت صحابہ کی برکت سے بڑی شان ہوتی ہے۔ حدیث میں مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ جب کسی کی جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اس کو لے جا کر جنت کے دروازے تک اندر کریں گے، اور جو ان پر تنقید کرے گا اس کو اسے دھکا دے کر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدیا۔ اے اللہ انہیں ہادی بھی بنائیے، مہدی بھی بنائیے اور ان کے ذریعے سارے لوگوں کو ہدایت دیجیے۔ مولانا بیٹھے ہیں، اتنا مادہ ہدایت ایک حدیث میں رسول پاک نے کسی کے لیے جمع کیا جتنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا۔ اور آخری جملہ وحدی بھی، بتاؤ ان کے ذریعے اللہ کے رسول فرمائے ان کے ذریعے ہدایت پھیلائی، تو بتاؤ اپنے زمانے میں ہادیوں کے سردار ہیں کہ نہیں؟ اپنے زمانے میں ہادیوں کے سردار ہیں کہ نہیں؟ اور ایک شخص جو اب آج جو ہے اپنے ایمان کا ایران سے سودا کر رہا ہے، اپنے ایمان کا ایران سے سودا کر رہا ہے، وہ شخص بھی حضرت معاویہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہادیوں کے سردار کہتے ہیں، اس نے لکھا ہے معاذ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بردباری ہے اور اللہ تعالیٰ کے تحمل ہے، اللہ تعالیٰ غضب نہیں کرتے۔ اس نے کہا ہے وہ حضرت معاویہ کو باغیوں کا سردار، جن کو حضور ہادیوں کا سردار کہہ رہے ہیں، اس کو ایک شخص حضور کا مقابلہ کرتے ہوئے، حضور سے ٹکر لیتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مد مقابل بنتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ حضرت معاویہ باغیوں کے سردار ہے اور جھوٹی تشریحوں کا سہارا ہے، جھوٹی غلط باتوں کا سہارا لے کر وہ جو حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو کہتے ہیں حضرت علی کے ساتھ آئے تھے اور حضرت معاویہ کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ انہیں پتہ نہیں کیسے معلوم ہو گیا، آج 1400 سال ہو گیا، پوری امت پورے محدثین چاہے وہ صاحب کہ علامہ ابن کثیر ہو، ابن عساکر، جتنے بھی محدثین ہیں اور مورخین ہیں، سب کہتے ہیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عمار کس کے تیر سے مرے، لیکن ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلا، ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا۔ بلکہ محققین نے لکھا ہے کہ باغی لوگ وہ تھے، حضرت معاویہ باغی نہیں ہے، باغی وہ لوگ جو مصر سے آئے تھے اور دوسرے جگہوں سے آئے تھے اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ لوگ باغی، اور وہ لوگ اپنے بچاؤ کے لیے حضرت علی کے لشکر میں آگے داخل ہو گئے تھے۔ حضرت علی ان کو نہیں چاہتے لیکن وہ زبردستی مان نہ تیرا مہمان ان کے لشکر میں آ کے شامل ہو گئے، اور یہ حدیث ان کے بھی ذہن میں تھی، سوچا کہ عمار کو مار دو تاکہ ان کے مارنے کا سارا الزام حضرت معاویہ پر جائے۔ لیکن دوستو کسی نے بھی حضرت معاویہ پہ الزام نہیں لگایا، اگرچہ کوئی الزام لگانا چاہتے تو اس لیے مارا تھا کہ
گیا لیکن کسی نے نہیں لگایا تو اس شخص نے لگایا تو اس شخص نے لگایا. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مولانا ہی شخص کی انشاءاللہ مولانا ہی ان کا علاج کرے گا. اور مولانا انشاءاللہ دمنے والے نہیں ہونا دمسو مستقامی واللہ محب الصابرین. ان کو عادل آخر ناصبی کہہ دیا, گالی دینا شروع کر دیا. تو بہرحال مولانا نے بھی فرمایا ہی تھا کہ منافقین ہی گالی دیتے ہیں, منافق کی علامت ہے گالی دینا. تو وہ اگر گالی نہ دے تو اپنی علامت سے ہاتھ دھو رہے تھے, گالی نہ دے تو اپنی علامت سے ہاتھ دھو رہے تھے. ان کو تو گالی دینا ضروری ہے تاکہ وہ باقی رکھیں, اپنے نفاق پر باقی رہیں. گالی گئی کہ نفاق بھی چلا جائے گا تو گالی کی اہمیت چھوڑیں گے نہیں. بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے کسی مورخ نے آج تک یہ نہیں فیصلہ کیا کہ معاویہ کے لوگوں نے حضرت عمار کو مارا, بلکہ میں بتاؤں حضرت علی نے حضرت عمار کو ان باغیوں کے پاس بھیجا تھا کہ تم لوگ اچھا تھے تو حضرت علی کے ساتھ, لیکن وہ الگ ایک گروہ بنا کے رکھتے تھے, وہی چیز کوئی کرتے تھے. حضرت علی نے کہا ان سے کہتے تم لوگ ایک جھوٹ نہ رہا آخر سے مل جائے گا. تو انہوں نے سوچا اس عمار کو صاف کر دو, یہی جو ہے ہمیں سمجھانے آیا ہے. چنانچہ انہی باغیوں نے حضرت عمار کو مارا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا پیشن وہی فرمائی تھی کہ قاتلین عثمان جو مصر سے آئے ہیں, جو سوائی ہیں اور جو حضرت علی کے لشکر میں اپنے بچاؤ کے لیے شامل ہو گئے ہیں, اسی نے حضرت عمار کو نیز مارا تھا تاکہ الزام حضرت معاویہ کے سر جائے. لیکن معاویہ کے سر تو نہیں گیا, اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو یہاں بھی بری ہے اور وہاں بھی بری ہے. حضرت معاویہ نے بددعا کیا اس شخص کے لیے جس نے حضرت عمار کو قتل کیا. اگر وہ ہوتے اور ان کے طرفدار ہوتے تو اپنے طرف کے لوگوں کو بددعا کی جاتی ہے. معاویہ نے بددعا کی. اللہ تبارک تعالیٰ میں نے صرف معاویہ ہی کا اس لیے تذکرہ کیا کہ جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ صحابہ کو مجبور کرتے ہیں, اور جو صحابہ کو مجبور کرنا چاہتے ہیں تو پہلی سیڑھی کون ہے؟ حضرت معاویہ, انہیں پر حملہ کرتے ہیں. چنانچہ علامہ ابن منظور افریقی کہتے ہیں من اراد صحابہ فقط اراد من اراد معاویہ فقط اراد صحابہ. جو حضرت معاویہ کو برا بھلا کرنا چاہتا ہے وہ صحابہ کو برا بھلا کرنا چاہتا ہے. اور اسی طرح سے محدث ربیع ابن نافع جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں اما معاویہ هو ستر لاصحاب النبی. معاویہ حضور کے صحابہ کے لیے پردہ ہے, جو ان کو ہٹائے گا ان کو مارے گا, سارے صحابہ پر حملہ کرے گا. چنانچہ تم نے دیکھ لیا, تجربہ کر لیا, حضرت معاویہ پر حملہ کیا, بتاؤ اس نے حضرت ابوبکر پر کیا کہ نہیں کیا, حضرت عمر پر کیا کہ نہیں کیا حملہ. بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں حضرت ابوبکر حضرت عمر پر نہیں, خود جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا. اس نے یہ لکھا ہے شخص نے کہ حضور نے ان کو بھیج دیا تھا تاکہ وہ کہیں اور چلے جائے, اسی بیچ میں میرا وصال ہو جائے اور حضرت علی خلیفہ ہو جائے. حضور پر اس نے سازش کا الزام لگایا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے سمجھ دے, عقل دے اور اپنی آخرت کی فکر دے, اور جہنم سے بچنے کا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اسباب دے جس سے وہ جہنم کے انگاروں سے اپنے آپ کو بچا سکے. اللہ ہم سب کو صحابہ کی محبت سے سرفراز فرمائے. دعا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سب کو اپنی مقبولیات کے چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ یہ جو طلبہ بیٹھے ہیں ان کے دل میں صحابہ کی عظمت پیدا فرما, اور صحابہ کے ناموز کی حفاظت میں الہ العالمین کی زندگی کو قبول فرما لے. اے اللہ پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کے ساتھ اور حفاظت کے لیے قبول فرما لے, جس طرح سے صحابہ کی قبول فرمایا تھا. الہ العالمین جو یہ پروگرام انتہائی کامیاب مقبول پروگرام کا اس کو کامیاب فرما دے. مولانا نے بہترین جامع تقریر کی ہے, ایمان افروز تقریر کی ہے. اے اللہ ان کو بہترین پوری امت کی طرف سے بہترین صلہ نصیب فرمائے. الہ العالمین اور ہم سب کے لیے خیر و عافیت کا فیصلہ فرمائے. اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اور جو حالات ہیں اس حالات میں مسلمانوں کو سرخرو فرما, مسلمانوں کو غمگین دل سے میرے مولا بچا لے. سارے حالات میں مسلمانوں کے ساتھ عافیت و خیر کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اپنے نبی پاک کی برکت سے صدیقین, شہداء, صالحین, صحابہ اعظام کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.